الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو دنیا انسانیت پر احسان عظیم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے اس وقت اہل ایمان پر بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو یتلو علیہم آیات، جو ان انسانوں کو ان کے رب کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں برے اخلاق سے پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انسانوں کو یہ پیغمبر کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس پیغمبر کی آمد سے پہلے، بعثت سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کی بعثت کو احسان قرار دیتے ہوئے دنیا میں پیغمبر کے آنے کا مقصد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا؟ رب کا پیغام سنانے کے لیے، رب کا پیغام پہنچانے کے لیے، انسانوں کو برے اخلاق سے پاک صاف کرنے کے لیے، علم کا نور پھیلانے کے لیے، کتاب و حکمت کی باتیں سکھانے کے لیے اللہ نے ان عظیم مقاصد کے خاطر دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ حضرات، ہم سب اس وقت ماہ ربیع الاول سے گزر رہے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پیدائش ہوئی۔ اسی لیے یہ مہینہ سال میں جب بھی لوٹ کر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں، عالم اسلام میں مسلمانوں کی بڑی تعداد میلاد کے نام پہ عید مناتی ہے، میلاد کے نام پہ جلوس نکالتی ہے، میلاد کے نام پہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اور افسوس کا پہلو یہ ہے کہ ان سب جلسوں میں، ان سب جلوسوں میں جو میسج دیا جاتا ہے، اسلام کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے، پیغمبر اسلام کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے، وہ پوری طرح سے حقیقت کے خلاف ہے۔ ربیع الاول میں اس مسلمان جس اسلام کا مظاہرہ کرتے ہیں، ربیع الاول میں مسلمان نبی کی شخصیت کا جو انٹروڈکشن دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ سب حقیقت کے خلاف۔ نہ اسلام وہ ہے جو ربیع الاول میں مسلمان بتاتا دکھاتا ہے، نہ پیغمبر اسلام ویسے تھے جیسا کہ ربیع الاول میں دنیا کا مسلمان اپنے نبی اور پیغمبر کو بتاتا ہے۔ حضرات، یہ افسوس کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف خود یہ امت
غلط طریقے سے دنیا انسانیت کے سامنے کراتی ہے۔ خود اسلام کا تعارف یہ امت ربیع الاول کے مہینے میں غلط طریقے سے دنیا کے سامنے کراتی ہے۔ پیغمبر وہ نہ تھے جو میلاد کے جلسوں میں سمجھایا جاتا ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو ربیع الاول کے پروگراموں میں جلسوں میں دکھایا جاتا اور بتایا جاتا ہے۔ حقیقی اسلام سے مسلمان بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ یاد رکھیے، قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے، قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے۔ قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں تو دین کی حقیقی روح سے دور ہو جاتی ہیں، اور دین صرف چند رسموں اور روایتوں کا نام بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ قوموں کے زوال کی علامت ہے۔ قوم یہود کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، نصارہ اور کرسچنوں کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ یہ قومیں جب زوال پذیر ہوئی، دین کی حقیقی روح سے بہت دور ہو گئی، بہت دور ہو گئی، اور دین ان کے نزدیک نام رہ گیا چند رسموں کا، چند روایتوں کا، چند خرافات کا، چند بدعات کا۔ اور آج یہی غلطی یہ امت کر رہی، یہی غلطی یہ امت کر رہی ہے۔ حقیقی دین سے اور دین کی روح سے ہمارا رشتہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اور آج امت کے سواد اعظم کے پاس دین نام ہے چند رسموں کا، دین نام ہے چند روایتوں کا۔ آپ سال کی ابتدا سے لے کر سال کی انتہا تک دیکھیے گا، ہمارے نزدیک دین نام رہ گیا چند رسم و روایتوں اور بدعات کا۔ محرم آئے تو ماتم مناؤ، یہ دین ہے۔ سفر آئے تو سفر کے آخری ایام میں آخری چہر شنبہ مناؤ، یہ دین ہے۔ ربیع الاول آئے، عید میلاد مناؤ، یہ دین ہے۔ ربیع الاول آئے، 11ویں شریف مناؤ، یہ دین ہے۔ رجب آئے، شب معراج مناؤ، یہ دین ہے۔ شعبان آئے، 15ویں شعبان کو شب برات مناؤ، یہ دین ہے۔ یہی تو مسلمانوں کے نزدیک دین کا تصور رہ گیا۔ یہ سب رسمیں ہیں، یہ سب روایتیں ہیں، یہ سب بدعات ہیں، یہ سب خرافات ہیں، اور حقیقی دین سے ذرا برابر کا دور دور تک تعلق نہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کا سچا امتی ہونے کی حیثیت سے، نبی کے وفادار امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے، پیارے نبی کی شخصیت کا سچا تعارف دنیا کے سامنے پیش کرنا، اسلام کا صحیح معنوں میں اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا، نبی جو تھے اس تصویر میں دنیا کے سامنے نبی کو دکھانا، اسلام کی حقیقی روح کیا ہے، اسلام کو اس کی روح کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے مسلمان اس روئے زمین پر بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے۔ حضرات، غور کرنے کی بات یہ ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے، ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کیا تھیں، نبی دنیا میں کس لیے آئے تھے، نبی نے دنیا کو کیا دیا۔ یاد رکھو، پیغمبر جب بھی دنیا میں آتا ہے، پیغمبر دنیا سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتا، پیغمبر دنیا کو دینے کے لیے آتا ہے۔ ہمارے نبی بھی دنیا میں جب آئے، آپ نے دنیا سے کچھ لیا نہیں، کچھ لیا نہیں، آپ دنیا میں آئے دنیا کو دینے کے لیے۔ کیا دیا آپ نے دنیا کو؟ آپ نے دنیا کو وہ چیزیں عطا کی جو دنیا کے پاس نہ تھی، آپ نے دنیا کو وہ نعمتیں عطا کی جو دنیا کے پاس نہ تھی، آپ نے دنیا کو وہ روشنی عطا کی جو دنیا کے پاس نہ تھی، آپ نے دنیا کو وہ نور عطا کیا جو دنیا کے پاس نہ تھا۔ اگر اس تفصیل میں اگر ہم جائیں کہ ہمارے نبی نے دنیا کو کیا کچھ دیا اور نبی کی تعلیمات کیا تھیں، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ اس حوالے سے چند ایک نکات آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کے مشن کو کیسے سمجھے ہم، نبی کی شخصیت کو کیسے جانے ہم، نبی کی تعلیمات کی روح کو کیسے پہچانے ہم، تاکہ اس کو خود اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو نافذ کریں اور دنیا کے سامنے سچے اسلام کی سچی تصویر پیش کریں اور سچے پیغمبر کی سچی تصویر دنیا کو دکھا سکیں۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور سب سے بڑی چیز آپ نے جو دنیا کو عطا کی، آپ نے دنیا کو سچائی کا تعارف کرایا۔ جھوٹی دنیا کو، دنیا کے جھوٹے لوگوں کو، جھوٹ میں گرفتار انسانوں کو
اللہ کے نبی نے سچائی کیا ہے؟ سچائی کا آئینہ دکھایا، حق کی روشنی دکھائی، ہدایت کا نور کیا ہے بتایا۔ اور یہ سب اس وقت کیا جب دنیا انسانیت ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ انسان ہر شجر اور حجر کے آگے جھکا ہوا تھا، انسان ہر ذرے ذرے کی غلامی کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اور انسان کو عقیدہ توحید کا سبق پڑھایا کہ اے نادان انسان، جو تو اپنی زمین نیاز کو ہر شجر و حجر کے سامنے جھکاتا ہے، یہ پیشانی تجھے اس لیے دی گئی ہے کہ یہ صرف اور صرف تیرے خالق حقیقی، مالک حقیقی کے آگے جھک سکے۔ انسان کو توحید کا سبق پڑھا کر، رب کی وحدانیت کا سبق پڑھا کر، اللہ کے نبی نے انسان کو انسانیت کی معراج عطا کی۔ وہ انسان جو ہر چیز کی غلامی کر رہا تھا، ہر پتھر کی غلامی کر رہا تھا، ہر درخت کی غلامی کر رہا تھا، ہر آستانے پہ جھکا ہوا تھا، جتنے دربار ہیں ہر دربار کی پوجا پرستش کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے توحید کا سبق پڑھا کر انسان کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اے انسان، ایک ہی غلامی ہے جو تیرا نصیب ہے، ایک ہی غلامی ہے جو تیرا مقدر ہے، ایک ہی غلامی ہے جو سچی غلامی ہے، وہ ہے ساتوں آسمان والے، ساتوں آسمان کے اوپر موجود تیرا رب جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ بس اس کا غلام بن جا۔ یہ کائنات تیرے لیے بنائی گئی ہے، تو اس کی غلامی نہ کر۔ یہ شجر و حجر تیرے لیے بنائے گئے ہیں، تو اس کی غلامی نہ کر۔ یہ سورج، چاند، یہ ستارے، سیارے، یہ کہکشائیں، گیلیکسیز تیرے لیے بنائے گئے، تو ان کی غلامی نہ کر۔ تو ان سب سے بڑا ہے، تو ان سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے توحید کا سبق پڑھا کر انسان کو انسانیت کی معراج سے آشنا کیا، اور بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان، جانوروں جیسی بے مقصد زندگی گزارنے والے انسان، اللہ کے نبی نے زندگی کا ایک ٹارگٹ عطا کیا، ایک ہدف عطا کیا، ایک مقصد عطا کیا کہ اس زمین پر تیرے آنے کا بڑا عظیم مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ورنہ اللہ کے نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے کا انسان وہ ایسی بے مقصد زندگی گزار رہا تھا۔ قرآن خود اس دور کے انسانوں کی تصویر کھینچتے ہوئے کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کہا ان کے دل ہیں پر ان سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر ان سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں پر ان سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ انسان تو جانوروں چوپایوں جیسے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس انسان کی تصویر ہے جو یہ آیت میں بیان کی گئی؟ نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے کا انسان ایسا تھا، نبی کی بعثت سے پہلے کا انسان ایسا تھا، نبی کی نبوت و رسالت سے پہلے کا انسان ایسا تھا۔ اور اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اس انسان کو غفلت کی نیند سے جگایا، غفلت کی نیند سے بیدار کیا، اور مالک حقیقی، خالق حقیقی کا پتہ اسے دیا، اس کے خالق سے اسے جوڑا اور کہا کہ تیری زندگی کا مقصد بس یہ ہونا چاہیے کہ تیری جبین نیاز تیرے رب کے سامنے جھکے، کہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ حضرات، یہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہمارے نبی نے دنیا انسانیت کو عطا کی ہے۔ روشنی عطا کی، نور عطا کیا، اجالا عطا کیا، اور یہ روشنی قیامت کی صبح تک حق کے متلاشیوں کے لیے کرنیں بکھیرتی رہے گی، اور حق و باطل کے راستے بتاتی رہے گی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ نبی کا لایا ہوا پیغام دنیا انسانیت کو یہ سب چیزیں سمجھاتا رہے گا۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد دنیا انسانیت کو کیا دیا؟ جو چیز نبی کے آنے سے پہلے انسان کے پاس نہ تھی اور نبی کے آنے کے بعد انسان کو ملی، وہ اس میں سے ایک بنیادی چیز ہے تعلیم اور علم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد بتایا انسان کی پہچان علم سے، تعلیم سے۔ ہر انسان کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ہر انسان کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ تعلیم انسان کو
ہنرمند بناتی ہے، صاحب کمال بناتی ہے، اس کی زندگی میں پوشیدہ جوہروں کو نکھارتی ہے۔ اللہ کے نبی نے تعلیم زیور تعلیم سے انسانوں کو آراستہ کیا، علوم و فنون کی دولت دنیا کو عطا کی، علوم و فنون کی مشعل دنیا کو عطا کی۔ آج بھی انصاف پسند دانشوران، غیر مسلم دانشوران مانتے ہیں کہ آج سائنس کے نام پہ جو بھی ترقی دیکھی جا رہی ہے نا، اس ترقی کے معمار اول، اس ترقی کے بانی، اس ترقی کے فاؤنڈر مسلمان رہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں مسلمان پیچھے ہو گیا اور یورپ علوم و فنون کی اس مشعل کو لے کے آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی نے انسان کو یہ پیغام دیا، یہ سبق سکھایا کہ تعلیم تمہارا جوہر ہے، تعلیم تمہاری طاقت ہے، تعلیم تمہارا ہتھیار ہے۔ اے انسان، تجھے پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ جو پڑھے گا وہ بڑھے گا، جو پڑھے گا وہ بڑھے گا، اور جو نہیں پڑھے گا وہ جہالت کی دلدل میں پھنسا رہے گا۔ نبی بھیجے گئے، اس امت میں بھیجے گئے جس امت کی پہچان ہی یہ تھی کہ یہ امی قوم ہے، امی قوم ہے۔ عرب قوم نہ لکھنا جانتی تھی، نہ پڑھنا جانتی تھی۔ پوری عرب قوم میں لکھنا پڑھنا جاننے والے انگلیوں پہ گنے جاتے تھے۔ فلاں شہر میں ایک شخص ہے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، فلاں شہر میں وہ 5 افراد ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ پوری کی پوری قوم امی تھی۔ امی قوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بن کر آئے۔ آسمان سے آنے والی پہلی وحی کا پہلا لفظ تھا اقرا۔ جو قوم پڑھتی نہیں تھی، جو قوم پڑھنا نہیں جانتی تھی، اس قوم کے نبی پر آنے والی آسمان سے پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا۔ پڑھیے پڑھیے پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے پیغمبر پڑھی۔ اسی لیے یہ امت اقرا ہے۔ امت مسلمہ کیا ہے؟ یہ امت اقرا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کا آغاز اقرا سے ہوا ہے۔ یہ امت اقرا ہے۔ اگر یہ تعلیم میں پیچھے رہتی ہے، اس امت کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ جس امت کا آغاز ہی اقرا کے پیغام سے ہوا، پڑھو کے پیغام سے ہوا، وہ امت تعلیم میں دوسروں سے پیچھے رہ جائے، یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ نزول قرآن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو اتنا عام کیا، معاشرے کے آزاد تو آزاد، غلاموں اور لونڈیوں میں بھی علم کا شعور آیا۔ آپ سیرت پڑھیے نبی کی، صحابہ کی زندگیاں پڑھیے، آپ دیکھیں گے اس دور کے غلاموں اور لونڈیوں میں نبی کے آنے کے بعد کیسا تعلیمی شعور آیا۔ دینی تعلیم تو آپ نے دی ہی، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے عصری علوم جسے کہتے ہیں، دنیاوی علم جسے کہتے ہیں، قرآن کی شکل میں دنیاوی علوم کا خزانہ بھی امت کو عطا کیا، انسانیت کو عطا کیا۔ نتیجے میں آپ اسلام کی پہلی صدی اور دوسری صدی کی ہسٹری پڑھیے، آپ ابتدائی 3 صدیوں کی ہسٹری پڑھیے، آپ دیکھیں گے اس امت نے جہاں بڑے بڑے مفسر پیدا کیے، بڑے بڑے محدث پیدا کیے، بڑے بڑے فقہا پیدا کیے، بڑے بڑے بلغاء، شعراء، ادباء، فصحاء پیدا کیے، وہیں اسلام کی ابتدائی 3 صدیوں کی تاریخ بتاتی ہے اس امت کی تاریخ میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے۔ ایک طرف دینی علم میں مہارت رکھنے والے، ایک طرف عصری علوم میں مہارت رکھنے والے۔ آج بھی سائنس سے تعلق رکھنے والی کتابیں جن تاریخ کے جن نامور سائنسدانوں کا حوالہ دیتی ہیں، ان میں آپ دیکھنا بڑے بڑے سائنسدان مسلم سائنسدان ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد امت مسلمہ کے اندر اور امت مسلمہ کی بدولت دنیا کی دوسری قوموں کے اندر تعلیمی شعور آیا اور سب پڑھنے لگے۔ آپ بتاؤ دنیا قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ آج دنیا کی کسی بھی قوم کو لے لو، امن کے نعرے لگانے والی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، لیکن اپنے سیاسی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی، کیسی اذیتیں دیتی ہیں، کیسا توہین میں سلوک قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی نے تعلیم کی اہمیت کا شعور دلانے کے
بدر میں جب پہلی مرتبہ قیدی آپ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، 70 کافر قیدی آپ کے ہاتھ پہ گرفتار تھے، آپ نے کہا ان سے کہ اپنی رہائی کے لیے فدیہ ادا کرو اور چلے جاؤ۔ جن قیدیوں کے پاس مال تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، انہوں نے مال کی شکل میں فدیہ ادا کر دیا، آزاد ہو گئے، چلے گئے۔ کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہیں، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، تو نبی نے ان سے کہا تمہارا فدیہ یہ ہے، تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو، تمہارے سامنے میں انصار کے چھوٹے بچوں کو بٹھاؤں گا، تمہارے اندر لکھنے پڑھنے کا جو ہنر ہے وہ اپنے اس ہنر کو انصار کے بچوں میں منتقل کر دو، جب تم انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ دنیا کی تاریخ میں قیدی کو یہ عزت کسی نے نہیں دی، قیدی کو کسی نے یہ عزت نہیں دی جو عزت ہمارے نبی اور پیغمبر نے دی۔ کافر قیدی کو، غیر مسلم قیدی کو، جس کے پاس ہنر تھا، علم تھا، فن تھا، اس کے ہنر کی نبی نے قدر کی اور اسے معلم بنا کر، استاد بنا کر امت کے بچوں کے سامنے بٹھایا اور کہا تمہاری رہائی کا راستہ یہ ہے اور تمہاری رہائی کی شرط یہ ہے کہ اپنے لکھنے پڑھنے کے ہنر کو ان بچوں میں منتقل کرو اور تم آزاد ہو جاؤ۔ حضرت زید بن ثابت کو اللہ کے نبی نے حکم دیا یہودیوں کی زبان سیکھو۔ حضرت زید بن ثابت نے 15 سے 17 دنوں میں یہودیوں کی زبان، عبرانی زبان سیکھ لی۔ مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے کہا سیکھو، پڑھو، ہر زبان سیکھو۔ دنیا کی ساری زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی، سکھائی ہوئی زبانیں ہیں۔ یہودیوں کی زبان سیکھنے کا حکم زید بن ثابت کو دیا اللہ کے نبی نے، اور 15-17 دنوں میں انہوں نے سیکھ لی۔ اس طرح بھائیوں، دوسری بڑی دولت حق اور ہدایت کے بعد، توحید و سنت کے بعد اللہ کے نبی نے جو انسانیت کو عطا کی وہ ہے تعلیم، تعلیم، تعلیم۔ اور آج علم کا جو نور دنیا میں پھیلا ہوا ہے، گو کہ مسلمان بہت آج پیچھے ہیں، مگر تاریخ یہ شہادت اور یہ گواہی اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے کہ اس ترقی کے معمار اول مسلمان رہے، اس ترقی کے بانی مسلمان رہے، اس ترقی کے فاؤنڈر مسلمان رہے۔ حضرات، پیارے نبی کی تعلیمات میں سے جن تعلیمات سے نبی دنیا میں پہچانے جاتے ہیں اور پہچانے جائیں گے، آپ نے دنیا انسانیت کو یہ پیغام بھی دیا کہ انسان کبھی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ آپ نے کہا ظلم نہ کرو۔ آپ نے اپنی امت کو بھی، انسانوں کو بھی یہ پیغام دیا اللہ نے تمہیں عقل کی دولت سے نوازا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ جانور پہ جیسے ظلم کرتا ہے، حیوان پہ جیسے ظلم کرتا ہے، سینگ والی بکری جیسے بے سینگ والی بکری پہ ظلم کرتی ہے، اگر عقل رکھتے ہوئے تم بھی وہی ظلم کرنے لگو تو جنگل کے درندے تم سے بہتر ہیں۔ کہا انسان کو کبھی ظلم جچتا نہیں ہے۔ نبی نے تعلیم دی ہمیشہ انصاف کے علمبردار بن کے رہو، ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ اور نبی نے ظلم کے سلسلے میں یہاں تک کہا صرف ظلم کرنا ہی ظلم نہیں ہے، ظلم کرنا تو ظلم ہے، ظالم کی تائید کرنا بھی ظلم ہے، ظالم کی تائید کرنا بھی ظلم ہے، ظالم کی تعریف کرنا بھی ظلم ہے، ظالم کے فیور میں کھڑا ہونا بھی ظلم ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ظالموں کی طرف نہ جھکنا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو جیسے ظالموں کو نار جہنم جلائے گی، ظالموں کے فیور لینے کی وجہ سے وہ نار جہنم تمہیں بھی جلائے گی۔ آپ نے ان تعلیمات کے ذریعے سے دنیا انسانیت کو یہ میسج دیا انصاف کے علمبردار بنو، نہ ظلم کرو، نہ ہی ظالم کے مؤید، حامی اور ناصر و مددگار بنو۔ اللہ کے نبی جس سماج میں بھیجے گئے نا، وہ سماج کہتا تھا ظلم تھا، ہر طرف ظلم تھا۔ اس سماج کا نعرہ کیا تھا جانتے ہیں؟ وہ کہتا تھا وہ سماج انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک۔ وہ سماج یہ کہتا تھا کہ مدد کس کی کرنی چاہیے؟ مدد ہمیشہ اپنے خاندان والے کی کرنی چاہیے، مدد ہمیشہ اپنے بھائی، اپنے ساتھی کی کرنی چاہیے، وہ ظالم ہو تب بھی، وہ مظلوم ہو تب بھی۔ یہ معاشرہ وہ کہتا تھا، یعنی مطلب یہ
کہ مدد کرنے کے لیے پیمانہ یہ ہے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے یہ نہیں، دیکھو کہ اپنا آدمی کون ہے، اپنی آدمی کی مدد کرو، اگر انہیں ظلم کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ مل کے سامنے والے پہ ظلم کرو۔ وہ معاشرہ یہ کہتا تھا۔ اللہ کے نبی جب نبی بن کر آئے، نبی نے بھی یہی اعلان کیا، نبی نے بھی کہا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی، وہ مظلوم ہو تب بھی۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، صحابہ کو حیرت ہوئی، ارے یہ تو زمانے جاہلیت کا نعرہ ہے کہ مدد ہمیشہ اپنے بھائی کی کرو، تو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ جو فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، ہمارا بھائی مظلوم ہو تب اس کی مدد کرنے کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمارا بھائی ظالم ہو تب اس کی مدد کرنے کے کیا معنی ہیں؟ نبی نے کہا جب تمہارا بھائی ظالم ہو تو اس وقت اس کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑو، اسے ظلم سے روکو۔ جملہ وہی تھا جو زمانے جاہلیت میں بولا جاتا تھا، مفہوم بدل دیا نبی نے، سوچ بدل دی نبی نے، معنی بدل دیا نبی نے۔ آپ نے کہا ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، بھلے سے وہ مظلوم غیر کیوں نہ ہو، اور ظالم کی کبھی مدد نہ کرنا، بھلے سے وہ ظالم تمہارا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی نے ظلم کے خلاف اعلان جنگ کر کے عدل و انصاف کی جو تعلیم دی اس کو آپ نے اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پہ نافذ کر کے دکھایا، اور انصاف کی ایسی مثالیں آپ نے قائم کی۔ جب قبیلہ مخزوم کی ایک مالدار عورت نے چوری کر لی اور نبی نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس کا نام تھا فاطمہ، فاطمہ مخزومی ہے، اس نے چوری کر لی، حکم دیا کہ ہاتھ کاٹا جائے۔ اب بڑے خاندان کی بڑی عورت تھی، اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا۔ صحابہ نے کہا کہ سفارش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے لاڈلے صحابی تھے اسامہ بن زید، نبی کے بڑے پیارے صحابی تھے، وہ نبی بہت چاہتے تھے۔ صحابہ نے ان کو آگے بڑھایا، اسامہ اس وقت تم ہی سفارش کر سکتے ہو، نبی سے سفارش کرو کہ معاف کر دیں۔ اسامہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر سفارش کی، اللہ کے نبی چھوڑ دیجئے نا، معاف کر دیجئے نا۔ اللہ کے نبی نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہا کہ اسامہ اللہ کے حد ہے یہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا، یہ اللہ کا شریعت کا قانون ہے یہ، اور تم شریعت کے قانون کے نافذ کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہو کیا؟ پھر آپ نے کہا واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، کہا خدا واللہ اگر فاطمہ مخزومیہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، محمد اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹا ہوتا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ اور دنیا نے انصاف کی ایسے دسیوں نبی نمونے ہماری نبی کی زندگی میں دیکھے۔ اس طرح بھائیوں ہمارے پیغمبر نے دنیا کو انصاف کا سبق پڑھایا، عدل و انصاف کا سبق پڑھایا، ظلم سے منع کیا اور ظلم سے روکا۔ اور حضرات دنیا انسانیت کو ہمارے نبی کے آنے سے اور کیا کچھ ملا اگر بغور دیکھا جائے تو ایک بات بہت بڑی بات، یہ عورت کو نئی زندگی ملی۔ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کے بعد عورت کو اس کا نیا وجود ملا، عورت کو اس کی نئی زندگی ملی، عورت کو اس کا مقام ملا، عورت کو اس کا رتبہ ملا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں نبی جس سماج میں بھی آئے تھے، بھیجے گئے تھے، اس سماج نے عورت کو یوں رگڑ کے رکھا تھا، یوں مسل کے رکھا تھا اور یوں ظلم کر رکھا تھا، اور سارے حقوق تو دینا تو دور کی بات، جینے کا بنیادی حق بھی وہ سماج نہیں دے رہا تھا۔ ایک بے رحم باپ گھر میں جیسے ہی لڑکی کی پیدائش ہوتی اپنے بے رحم ہاتھوں سے اپنی بچی کو لے جاتا، اپنے بے رحم ہاتھوں سے اس کی قبر کھودتا اور اپنے بے رحم ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ دفن کر کے آتا تھا۔ اللہ اللہ، ایسے دور میں نبی آئے، نبی نے عورت کے درجے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، والد کو سمجھایا، جس والد کو اللہ بیٹی دے دے، کہا بیٹی کو اس نظر سے دیکھو، یہ بیٹی تمہاری آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے تو اللہ نے تمہارا آخرت میں بھلا چاہا ہے۔
اس کی پرورش کر لو، اس کی تربیت کر لو، اسے کھلاؤ پلاؤ پڑھاؤ، اس کی تربیت کرو، اور پھر ایک اچھے انسان کو نکاح کر کے دے دو۔ اگر تم اپنی یہ ذمہ داری ادا کر دو گے، یہ بیٹی تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، یہ بیٹی تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ باپ کو اللہ کے نبی نے یہ سمجھایا، عورت کی اور سارے اتنے فضائل بتائے۔ آپ دیکھیے چند سالوں کے اندر کیسی تبدیلی آئی جانتے ہیں؟ ایک وقت وہ تھا، ایک باپ اپنی بیٹی کو نہ پالنے میں آر محسوس کرتا تھا، زندہ دفن کرتا تھا، اور ہمارے نبی دنیا میں کیا آئے اور بیٹیوں کی اہمیت کیا بتائی۔ لوگوں کی سوچ میں ایسی بنیادی تبدیلی آئی کہ لوگ دوسروں کی بیٹیوں کو لے کر پالنے میں کمپٹیشن کرنے لگے۔ دوسروں کی، اپنی بیٹی کو تو پالیں گے، دوسروں کی بیٹی بھی چاہیے ہم۔ چنانچہ صحیح بخاری میں دیکھو یہ حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں اللہ کے نبی عمرے کے لیے مکہ آئے تھے صحابہ کے ساتھ، عمرے سے فارغ ہو کر لوٹ رہے تھے آپ، مکے میں حضرت حمزہ جو نبی کے چچا تھے، شہید ہو چکے تھے، ان کی یتیم بچی تھی، حضرت حمزہ کی یتیم بیٹی تھی، وہ مکے ہی میں رہا کرتی تھی رشتہ داروں کے پاس۔ جب اللہ کے نبی واپس جانے لگے، مسلمان مدینہ واپس جانے لگے، وہ یتیم بچی مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی کہ مجھے بھی ساتھ لے لو، مجھے بھی ساتھ لے لو، کیونکہ سب رشتہ دار ہیں، حضرت حمزہ نبی کے چچا۔ اللہ کے نبی نے اس بچی کو ساتھ لے لیا، اور مدینہ جیسے ہی پہنچے، اب بچی آئی ہے، نئی بچی ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کون پرورش کرے، کون پالے اسے؟ اللہ کے نبی کے پوچھنے سے پہلے 3 صحابہ آگے بڑھ کر آئے، بولے اللہ کے نبی، ایک صحابی نے کہا میں پالوں گا، مجھے دے دیجئے، دوسرے نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں حق رکھتا ہوں، مجھے دیجئے، تیسرے نے کہا نہیں اللہ کے نبی مجھے دیجئے۔ ایک تھے حضرت جعفر، ایک تھے حضرت علی، ایک تھے حضرت زید بن حارث، یہ تینوں کہنے لگے مجھے دیجئے، مجھے دیجئے، اس بچی کو میں پالوں گا، میں رکھوں گا، میں پرورش کروں گا، اور ذمہ داری میں لوں گا۔ نبی نے دیکھا تینوں لڑ رہے ہیں، تینوں کمپٹیشن کر رہے ہیں اس بچی کو لینے میں، آپ نے فیصلہ حضرت جعفر کے حق میں کیا۔ کیا بول کے کیا جانتے ہیں؟ تم تینوں مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جعفر زیادہ حقدار ہیں اس بچی کو رکھنے کے، اس لیے کہ جعفر کی بیوی اس بچی کی خالہ ہے، اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام۔ یہ سوچو، یہ معمولی غیر معمولی بات ہے۔ ایک زمانہ وہ کہ اپنی بچی کو پالنے میں ننگوار، اور نبی کے آنے کے بعد حالات کتنے بدلے، ذہن کتنا بدلا، سوچ کتنی بدلی کہ دوسروں کی بچیوں کو پالنے میں کمپٹیشن۔ اسی کو کہتے ہیں انقلاب۔ یہ ہے سچا انقلاب، جہاں انسان انسانیت کے معراج سے آشنا ہوتا ہے۔ حضرات، قصہ مختصر ہی، اللہ کے نبی دنیا میں آئے، دنیا کو دینے کے لیے آئے، اور دنیا کو دے گئے، بہت کچھ دے گئے۔ آپ نے دنیا سے کچھ لیا نہیں، دنیا سے کچھ لیا نہیں۔ آپ کیا ثبوت کہ نہیں لیا؟ اور دنیا سے نہ لینے کا سب سے بڑا ثبوت یہی کہ آپ دنیا سے گئے تو آپ کی زندگی کی آخری رات آپ کے گھر کی غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کو نبی کی زندگی کی آخری رات کے چراغ کو جلانے کے لیے اپنی پڑوسن سے تیل مانگ کر لینا پڑا تھا۔ جس نبی نے دنیا کو یہ سب کچھ دیا، اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا، وہ نبی دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی ناداری کا یہ عالم ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی دنیا میں آتا ہے، دنیا کو دینے کے لیے آتا ہے، وہ دنیا سے لینے کے لیے نہیں۔ حضرات، پیغام یہ ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری نبی کا یہ انٹروڈکشن اور یہ تعارف دنیا کے سامنے پیش کرے۔ دنیا سلام کرے گی ہمارے نبی کو۔ میلاد کے جلسوں میں، میلاد کے جلوس میں، ربیع الاول کے مہینے میں جو تقریریں ہوتی ہیں، اس میں نبی کا جو تعارف کیا جاتا ہے، یہ تعارف نہیں ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ کس کی شان میں؟ اللہ کی شان میں۔ اللہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور نبی کی شان میں غلو کیا جاتا، جبکہ نبی نے غلو سے منع کیا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ نبی نے کہا کرسچنوں نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کیا، ایکسٹریم ہو گئے، میرے سلسلے میں ویسے غلو کا شکار نہ ہونا، میں بس اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔
تو یاد رہے عید میلاد نام کی کوئی عید اسلام میں نہیں ہے، عید میلاد نام کی کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ یہ بھولی بھالی عوام کو غلط قسم کے علماء کنفیوز کرتے ہیں۔ نہ خیر القرون میں اس کا ثبوت، نہ نبی کے زمانے میں، نہ خلفائے راشدین، نہ صحابہ، اور نہ ہی ائمہ اربعہ، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ احمد۔ خیر القرون میں کبھی اس کا وجود نہ رہا۔ بعد کے ادوار میں بادشاہوں کی شروع کردہ بدعت ہے یہ، جسے آج ہم نے دین کا مقام اور دین کی حیثیت رکھی ہے۔ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اس مہینے میں اور سارے مہینوں میں جو بدعت و خرافات ہوتی ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی کی سچی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی اور دنیا کے سامنے کما حق کو پیش کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون